رات کا وقت تھا، مدینہ منورہ خاموش تھا، ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن ایک ایسا راز تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نہ صحابہ کو خبر تھی، نہ مدینہ والوں کو، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ راز اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تھا۔ فجر کی اذان بلند ہوئی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجنے لگی، لوگ مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے چہرے پر نور تھا، دل میں عاجزی تھی اور آنکھوں میں اللہ کا خوف۔ آپ وہی ابوبکر تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سکون، سب اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، مگر کبھی فخر نہیں کیا۔ کئی دنوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات دیکھ رہے تھے۔ ہر روز فجر کی نماز کے فوراً بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے اور تیزی سے مدینہ کے ایک کونے کی طرف چلے جاتے، نہ کسی سے بات کرتے، نہ کسی کو ساتھ لیتے، اور کچھ دیر بعد واپس آ جاتے۔ یہ معاملہ روز کا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج میں ان کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگے تاکہ انہیں خبر نہ ہو۔ دونوں چلتے رہے، مدینہ کے گھر ختم ہونے لگے، راستہ سنسان ہو گیا۔ پھر ایک جگہ ایک پرانی سی جھونپڑی نظر آئی جس کی دیواریں مٹی کی تھی اور دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ غربت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے نظر کرتے رہے۔ کافی دیر گزر گیا، پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور بغیر کچھ کہے واپس چلے گئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ آہستہ سے جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ان کا دل ہل گیا۔ ایک بہت بوڑھی عورت بیٹھی تھی، وہ کمزور تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ گھر میں نہ صفائی تھی، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی مددگار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور پوچھا کہ اماں ابھی یہاں کون آیا تھا؟ عورت نے جواب دیا کہ بیٹا مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، میں اسے پہچانتی بھی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ عورت نے کہا کہ وہ روز آتا ہے، میرا گھر صاف کرتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، پانی بھر دیتا ہے، کھانا پکا دیتا ہے، برتن دھو دیتا ہے اور پھر خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مگر اللہ اسے جزا دے۔ اگر وہ نہ آئے تو میں بھوکی رہ جاؤں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ اے ابوبکر،
آپ نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ شخص مسلمانوں کا خلیفہ تھا، پورے عرب کا حکمران تھا۔ اگر چاہتا تو آرام سے رہتا، مگر وہ ایک نابینا بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا تھا، وہ بھی چھپ کر، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نہ شہرت کی خواہش، نہ تعریف کی طلب، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت۔ چند دن بعد مدینہ پر غم کا سایہ چھا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ہر طرف اداسی پھیل گئی، صحابہ کرام رو رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دن بعد وہ بوڑھی عورت حسب معمول انتظار کرتی رہی کہ وہ شخص آئے گا اور اس کی مدد کرے گا، مگر کوئی نہ آیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور لوگوں سے پوچھنے لگی کہ وہ آدمی کیوں نہیں آیا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر عورت زار و قطار رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ خلیفہ تھا اور پھر بھی میری خدمت کرتا تھا، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو کام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے وہ میں کروں گا۔ اگلے دن وہ خود اس جھونپڑی میں گئے، گھر صاف کیا، پانی بھرا، کھانا پکایا اور عورت کی خدمت کی۔ جب انہوں نے کھانا پیش کیا تو عورت نے ایک لقمہ لیا، پھر رک گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا، آج وہ ذائقہ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں اماں؟ وہ بولی کہ پہلے والا آدمی کھانا ٹھنڈا کر کے دیتا تھا تاکہ میں جل نہ جاؤں، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے ابوبکر، آپ ہم سب سے آگے نکل گئے، ہم آپ کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہی اصل خلاصہ تھا، یہی سچی خدمت تھی، یہی وہ کردار تھا جس نے صحابہ کو عظیم بنایا۔ اصل نیکی وہ ہے جو چھپ کر کی جائے، اصل عظمت خدمت میں ہے، اور جو کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے وہی اللہ کے ہاں سب سے قیمتی ہوتا ہے۔